معزز سامعین حضرات، آپ لوگ بہت اچھا سن رہے تھے ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا محمد عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا کا بڑا دیباغ، بڑا خوبصورت بیان آپ لوگوں نے سماعت کیا۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے میں 4 مصرعے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر اجازت دیجیے اور دھیرے سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ ایسے ہی جاگتے رہے، داد دیتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہے، تو آپ کو بھی اچھا لگے گا اور مجھے بھی اچھا لگے گا۔ مطلب 4 مصرعے حاضر کرتا ہوں، فرما لیں۔ آپ سے جب کوئی پوچھے کہ پیار کیا چیز ہے، کوئی سوال کرے کہ دنیا میں پیار کس بلا کا نام ہے، تو اس کو بتائیے گا کہ یہ بلا کا نام نہیں ہے۔ پیار صرف ایک ہی جگہ نہیں ہوتا، کہیں اور بھی ہوتا ہے۔ میں اگر سچ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ 4 مصرعے پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مشفق و مخلص و مہربان لکھ دیا، شریک ہوئیے گا بطور خاص۔ مشفق و مخلص و مہربان لکھ دیا، مشفق و مخلص و مہربان لکھ دیا، نعمتوں کا مکمل جہاں لکھ دیا۔ مجھ سے پوچھا گیا پیار کیا چیز ہے، مجھ سے پوچھا گیا پیار کیا چیز ہے، میں نے کاغذ پہ بس لفظ ماں لکھ دیا، کاغذ پہ بس لفظ ماں لکھ دیا، میں نے کاغذ پہ بس لفظ ماں لکھ دیا۔ بہت شکریہ ہمارے چچا، یہ لگ رہا ابھی بسپا جوائن کیے ہیں۔ چچا کو یہ شعر سمجھ میں آ گیا، آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ لگ رہا ہے کہیں دھوکہ کھائے ہوئے تھے، آج آپ کو سمجھ میں آیا۔ میں 4 مصرعے پڑھ رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ حاضر کر دیتا ہوں 4 مصرعے اور حاضر کرتا ہوں۔ حدیث کا ایک مفہوم اگر آپ کو نظر آئے تو اس حمزہ پور پٹھان کے اس خوبصورت ڈائس سے نوجوانوں ایک اچھا سا میسج لے جانے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ آپ سب کے دل تک یہ شعر پہنچائے۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اجر وہ بے حساب پائے گا، اجر وہ بے حساب پائے گا، مرتبہ لاجواب پائے گا، جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو، جو بھی دیکھے گا پیار سے ماں کو، ایک حج کا ثواب پائے گا، حج کا ثواب پائے گا، ایک حج کا ثواب پائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ تمام کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پورے ہندوستان میں کسی بھی نعتیہ مشاعرے میں یا غزل کے مشاعرے میں یا اجلاس عام میں جلسہ اصلاح معاشرہ میں ہوتا ہوں تو 4 مصرعے پڑھتا ہوں جو اکثر و بیشتر جلسوں میں لوگ نہیں پڑھا کرتے۔ لفظ لڑکی نام ایک آئے گا تو آپ اس کا کمپیئر ان لڑکیوں سے کیجئے گا جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں۔ اللہ ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے ایسے لڑکیوں سے جو نوجوانوں کو بہکا کر کبھی کبھی سلفاس کھلانے تک کی نوبت آ جایا کرتی ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ 4 مصرعے پڑھتا ہوں، اگر بات سچی لگے تو ایک شخص جڑ جائے گا۔ کہاں جنت ڈھونڈتے ہیں آپ، کہاں کامیابی تلاش کرتے ہیں آپ؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں حمزہ پور پٹھان کے اچھے لوگوں، اگر آپ نے دل کی ترجمانی میرے یہ 4 مصرعے کرے تو سماعت کیجئے گا۔ پیش کرتا ہوں، سنیں۔ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ منور رانا نے کبھی یہ بھی شعر کہا تھا کہ اے دھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا
ہو گیا، آئی پھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ نوجوانوں کے دل کی ترجمانی یہ شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ دل دکھاتے ہیں بچے ماں کا مگر کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی، کبھی دل سے خفا نہیں ہوتی، لڑکیاں بے وفا تو ہوتی ہیں، ماں کبھی بے وفا نہیں، ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ نوجوانوں، آپ سب کے اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ 4 مصرے اور پڑھ کر اس کے بعد مجھ سے فرمائش آصف بھائی نے کیا ہے کہ جو پرانا کلام پڑھتے تھے وہ سب پڑھو، تو انشاءاللہ میں کچھ نئے کلام اور کچھ پرانے کلام ملا کر انشاءاللہ پڑھ کر جلدی سے اپنی جگہ لوں گا۔ حاضر کر دیتا ہوں 4 مصرے کے دور خاص سماعت فرمانے، ٹھیک ہے نا جی؟ مولانا طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سلامت رکھے حضور والا کو، اور بڑے خوبصورتی سے مجھے سن بھی رہے ہیں، حالانکہ عمر میں ہم سے تھوڑا سا چھوٹے ہوتے، شاید چھوٹے ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی اپنے قد میں اور اپنے مرتبے میں اللہ نے انہیں بڑا کیا ہے۔ اللہ ان کا سایہ پورے علاقے پر قادر قائم فرمائے۔ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر، دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر۔ جمال بھائی آ جائیے، شرما کیوں ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ اسٹیج کوئی مربع میں تھوڑی بلایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے بھائی، اسٹیج ہے، یہاں پر بیٹھنے کے بعد ہر انسان خوبصورت نظر آنے لگتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ مینیجر صاحب اگر آپ ہیں یہاں پر تو اللہ کے واسطے آپ اسٹیج پر آ جائیں، بہت دیر سے اسٹیج آپ کا منتظر ہے، آ جائیے۔ نہیں آنا ہی پڑے گا، میں پڑھوں گا ہی نہیں، آپ کو اٹھ کر آنا پڑے گا، نہیں آئیے آئیے تشریف لائیے، کیونکہ حضرت کہہ رہے ہیں صدر مشاہد صدر جلسہ بھی ان کی فرمائش ہے، جو ان کا حکم ہے کہ آپ آئیے جی ماشاءاللہ۔ ایک بار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا محمد طاہر صاحب، نعرہ تکبیر، مدرسہ سراج العلوم، سرزمین حمزہ پور، ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے مینیجر صاحب کی آمد پہ میں نے نعرہ لگا دیا، آگے مینیجر صاحب انشاءاللہ اب ان کی جو فرمائش ہے، ابھی میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا، پھر سے ان کی فرمائش ہے اسد بھائی سے پھر ایک مرتبہ پڑھوائیے، تو ابھی میں انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا۔ یہ 4 مصروں کے بعد سیدھے فرمائش تک پہنچتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ دلوں میں پھر وہ اپنے جذبہ ایمان پیدا کر، تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر، تو مومن ہے تو مومن کی الگ پہچان پیدا کر، الہی دشمن اسلام کا سر اٹھ رہا ہے پھر، تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان پیدا کر، تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان پیدا کر، تو اب پھر حنظلہ خالد ظفر سلمان پیدا کر۔ آئیے یہ کلام ابھی میں نے پڑھا تھا، پھر سے اس کی فرمائش ہے، ایک فرمائش اور ہے جاؤں گا مدینہ، اور ایک فرمائش ہے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ انشاءاللہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا، لیکن تھوڑا سا سہارا آپ کا مجھے چاہیے، مینیجر صاحب کو تھوڑا سا سہارا چاہیے، مطلب حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ لا جواب ہے، لا جواب ہے، لا جواب ہے، لا جواب
लाजवाब है, 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 लाजवाब है। कुरान की एक एक आयत को, कुरान की एक एक आयत को, महबूब खुदा की सीरत को, महबूब खुदा की सीरत को, हर आन चमकती सुन्नत को, हर आन चमकती सुन्नत को, और आपकी खत्म नबूवत को, और आपकी खत्म नबूवत को, जो ना माने उस पर अज़ाब है। लाजवाब है, 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 लाजवाब है। एक शेर साहब आपके हवाले से हिम्मत कर रहा हूँ। आजमगढ़ की सरजमीन से कभी इकबाल इस रिश्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आज़म होता है। कभी आतिफ साजिद की शक्ल में आजमगढ़ को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, तो कभी खालिद मुजाहिद और हकीम तारिक की शक्ल में आजमगढ़ को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। आजमगढ़ में काबिलियत है, आजमगढ़ में उलमा है, आजमगढ़ में शुअरा है, आजमगढ़ अदीबों की सरजमीन है। जो सरजमीन इस तरह की होती है हमेशा उसको टारगेट किया जाता है, लेकिन हमेशा आजमगढ़ बेबाकी से बोलता हुआ ये पूरा खित्ता नजर आता है। सुल्तानपुर, जौनपुर, फैजाबाद, अकबरपुर, पूर्वांचल अपने आप में एक पहचान है, एक शनाख्त है। शेर पर हम समात फरमा ले कि गज़ा के मुजाहिद का कहना, सच बोलने की कोशिश करता हूँ, गज़ा के मुजाहिद का कहना है क़िबला अव्वल वो अपना, है क़िबला अव्वल वो अपना, उसके लिए हमको है मरना, उसके लिए हमको है मरना, नाजायज़ है वरना जीना, नाजायज़ है वरना जीना, हम्मास के दिल का ये ख्वाब है। लाजवाब, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। बहुत आसानी से मैनेजर साहब ने अपनी फरमाइश कर दी और मैं बहुत आसानी से पढ़ते हुए निकल रहा हूँ, लेकिन मैनेजर साहब ने कहा यहाँ तक आने की कोशिश नहीं करेंगे। आप समझ जाइए क्यों आना है। हाँ, ये बात हुई ना आपकी। हाँ, वो फोन पे वाला हिसाब चल जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर कैश बैक मुझे लग रहा है कुछ दिन बाद शोरा को भी फोन पे अपना सामने रख कर उसके बाद ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ताकि जो आए 2 रुपया 4 रुपया 20 रुपया 100 रुपया सब मारते ही रहते हैं। बहरहाल आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। लेकिन कुछ शहरों की बनिस्बत आप थोड़ा सा किसी मामले में कमजोर है, बस मैं यही कहूँगा। पेश कर देता हूँ समात फरमा ले कि कुरान जो दिल में बसाएगा, कुरान जो दिल में बसाएगा, वो 10 को बहिश्त दिलाएगा, वो 10 को बहिश्त दिलाएगा, और इससे जो टकराएगा तो की मौत वो पाएगा। कुरान ही ऐसी किताब है, लाजवाब 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 है। बहुत शुक्रिया। आइए मैं एक और खूबसूरत नाते पाक का मतला आप हजरात के हवाले कर रहा हूं।
ایک نہ مکمل نعت پاک کا مطلب آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں، مطلب حاضر کر دیتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ منیجر صاحب ہیں حضرت مولانا محمد اطہر صاحب نعمت برکاتہ العالیہ، استاد محترم حافظ سہیب صاحب، مولانا سہیل صاحب، سب جو ذرہ جہاں ہے وہی آپ ہے، نام لیا جائے گا تو صبح ہو جائے گی، اس لیے میں خوبصورتی سے مطلب حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چوموں گا ان آنکھوں سے، چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ یہ مولا بہت اچھا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ بیچ والا یہی دو چار فصلیں ماشاءاللہ یہ پورے مضبوطی کے ساتھ سبحان اللہ بول رہے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کو بھی نہیں ہو تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ۔ جی شکریہ پیش کر دیتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ حاضر کرتا ہوں پہلا بند، سماعت فرمائے کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، فرقت نے اے آقا تیری رنجور کیا ہے، اس آئینہ دل کو بہت چور کیا ہے، اے کاش کے ہو، اے کاش کے ہو پار میرا ٹوٹا سفینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ حارث کو ایک شعر سمجھ میں آ گیا، اللہ سلام جی ایک بند اور آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں جو کل یعنی کل کی تاریخ میں 9 تاریخ میں میں نے اس بند کو لکھنؤ میں پڑھا۔ اکرم بھائی ایک اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے تو بند پڑھنے کے بعد اکرم بھائی کی طرف میں دیکھا، مسکرایا، مجھے لگا اکرم بھائی شاید دے دیں گے تو 400-500 روپے انعام ملا کر دے دیں گے، یہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ توقع نہیں رکھا کرتے ہم لوگ۔ لیکن اکرم بھائی نے ایسا اعلان وہاں سے کر دیا کہ جو میری قسمت سمجھ لیجئے کہ وہاں جانے پر مجھے مشغول کر دے گی، انشاءاللہ میں پہنچوں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ اسد بھائی میری طرف سے آپ کے لیے عمرے کا ٹکٹ، ویزا سب کچھ میں آپ کو دوں گا اور آپ خود میرے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ عمرے پر۔ رمضان میں چلیں گے، عید کے بعد چلیں گے، عید سے پہلے چلیں گے، کب آپ چلیں گے یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ نعت نبی کی برکت سے، نعت رسول کی برکت سے اللہ اپنے خوبصورت گھر کی مجھے زیارت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہی بند پڑھنے جا رہا ہوں جس بند کو سن کر اکرم بھائی نے اتنا بڑا تحفے سے مجھے نوازا۔ پیش کرتا ہوں وہ بند، سماعت فرما لیں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں کہ میں روضہ سرکار پہ قرآن سناؤں، میں روضہ سرکار پہ قرآن سناؤں، دل میں دبے جذبات میں آقا کو بتاؤں، میں دل کے ہر ایک زخم کو آقا کو دکھاؤں، میں دل کے ہر ایک زخم کو آقا کو دکھاؤں۔ مشکل ہے میرا فرقت سرکار میں جینا، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ چلو آقا کہ وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ حضرت مولانا مفتی احمد شبیب صاحب دعوت برکاتہم العالیہ حضور والا تشریف فرما ہے، حضرت کی دعائیں چاہتے ہوئے اور یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کے اور حضرت کے بیچ بہت زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ اس کلام کے بعد ایک فرمائشی کلام ہے، اس کو پڑھ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ حاضر کر دیتا ہوں ایک اور خوبصورت پر محبتوں کے ساتھ پورا مرمہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر بول دے سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
فرما لیں کہ داؤد کے جیسی مجھے آواز عطا کر، داؤد کے جیسی مجھے آواز عطا کر، جبریل کے جیسی مجھے پرواز عطا کر، موسیٰ کے تکلم سا وہ انداز عطا کر، اور دے دے خدا مجھ کو محمد سا کرینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ آخری بند مقطع کی شکل میں پیش کر دیتا ہوں، آخری والی جو لائن آئے گی اس میں ایک دل کی تڑپ ہوگی، یہ شعر حاضر کر دیتا ہوں، سماعت فرما لیں کہ خواہش یہی دل ایک بار اسود، خواہش یہی دل کی ہے ایک بار اسود، بس خواب میں سرکار کا دیدار ہو سید، تب ڈوبتی نیا میری اس پار ہو اسود، بس روزہ سرکار ہو، بس روزہ سرکار ہو، رمضان کا مہینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ آخری کلام صرف 5 منٹ میں انشاءاللہ، 5 سے 6 منٹ ہوگا، آپ اشارے کیجئے گا، میں جگہ لے لوں گا۔ 5 منٹ میں معذرت چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں کی فرمائش ہے کیا بتاؤں، مجبور ہو جایا کرتے ہیں، پیش کر دیتا ہوں مطلع سماعت فرما لیں، محبتوں کے ساتھ زوردار طریقے سے سن کر یہاں سے رخصت کیجئے گا۔ مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیں۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو بربار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو بربار، ورنہ وہ سید علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی و مطلبی، وہ عربی وہ قرشی وہ مدنی، اور کہاں ہم سا گنہگار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ پوری دنیا میں کوئی بھی کنٹری کوئی بھی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا اس محلے والوں، پوری دنیا میں کوئی بھی کنٹری آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہ ہوں۔ ادر مذاہب ہر ملک تک سیمت ہے، لیکن اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جو پوری دنیا میں ہر ملک میں آپ کو نظر آئے گا۔ پیش کرتا ہوں ایک بار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختونی بلوچی ہو کے پنجابی کے بنگالی کے گجراتی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کے قبیلے کے زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختونی بلوچی ہو کے پنجابی کے بنگالی کے گجراتی کے ہوتے ہندی ہوتے سندھی، کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے، دنیا کو جھکا لیتا ہے، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ آخری بڑی اس کے بعد رخصت، زمین و زمان تمہارے لیے
مکینو مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، چمن میں فضا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھنے وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما و سما یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے پھول کو پھیر دیا، ڈوبے ہوئے دین کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے، نہ روح زمین نہ عرش باری نہ لوح اولی، کہیں بھی کوئی خبر بھی نہیں، جو رنگے کھلی عصر کی نگاہ تمہارے لیے، صحابہ کرم زمانہ جیے کہ اب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، وہ اشرفیاں تمہارے لیے، کہ لگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ لگا دو نعرہ سبحان اللہ، اللہ کہ جب حسن دھون کا اجل ونما، جب حسن دھون کا اجل ونما، انوار کیا ہوگا، جب حسن دھون کا اجل ونما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، کون کون فدا ہے ہاتھ اٹھائے، جب حسن دھون کا اجل ونما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر، جگمگ 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 تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، ارے غلاموں کا یہ ہے سردار کا عالم کیا ہوگا، کہ یہ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔